أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي. وقال أيضا: ومن أعرض عن سنتي فليس مني. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اس مبارک محفل میں اکٹھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی تعلیمات ہم تمام کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ معزز حاضرین، یہ نکاح کی محفل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ مبارک کو، جسے آپ نے سنا، تقریباً ہر موقع پر ارشاد فرمایا کرتے ہیں، نکاح میں بھی اور دوسرے مواقع پر، اور تمام موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، جن میں اللہ رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا: اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر موقعوں پر اپنے صحابہ کو اللہ سے ڈراتے، اس طرح نہیں کہ ہم جیسے مزاج بنا لیے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن خوشی کے موقع پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نکاح کی بات ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بازو رکھ دیتے ہیں اور کئی طرح کے منکر اور گناہ کے کام کرتے ہیں۔ آتش بازی کی جاتی ہے، جیسے بارات کے نام پر تماشا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کئی طرح کی رسم اور کئی طرح کے خرافات نکاح کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہی حال ولیمے کا بھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقریباً ہر محفل میں اللہ سے ڈراتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرنا چاہیے؟ حیث ما کنتم، تم جہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرو۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تمام لوگوں کو حقوق اور معاملات سکھائے، وہیں پر شوہر اور بیوی کو بھی ان کے حقوق کی جانب توجہ دلائی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے انداز میں، اچھے انداز میں زندگی گزر بسر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور مجھے دیکھو، میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادات میں آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، ویسے ہی شادی شدہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی ہمارے لیے اسوہ و نمونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ سے
مرد اور عورت کے حقوق کے تعلق سے بات کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم اپنے کھانے کی سوچ رہے ہو تو اپنے بیوی کے کھانے کے بارے میں فکر، اپنے لباس کے بارے میں سوچ رہے ہو تو اپنے بیوی کے لباس کے بارے میں بھی سوچو۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور سے، جس میں نئی دلہن اور ساری عورتیں شامل ہیں، خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہ، جو کوئی عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے پابندی سے رکھے گی، واطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی بات ماننے والی ہوگی، واحسنت فرجہا، اور اپنے عزت کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نماز پڑھنے والی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، شوہر کی بات ماننے والی ہو، اور اپنے عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت سے کہے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بہت ساری ہدایات دی ہے نکاح کے سلسلے میں، نکاح کے سلسلے میں، اور خاص کر نکاح پر ابھارتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ نکاح کے 2 فائدے ہیں، وَإِنَّهُ أَخَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح سے انسان کی نگاہ جھکی رہتی ہے اور اس کے عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اور انبیاء کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس نئے جوڑے میں برکت عطا فرمائے، اس دونوں خاندانوں کے لیے اس کو مبارک بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر